صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المجید ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور میں تھکا ماندہ آدمی، آواز بھی میری گرفتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا کلام بلاغت نظام آپ لوگ سن رہے تھے، وہ بڑا ایمان افروز کلام ہے اور ان کا کلام بھی ایمان افروز ہے، شعر بھی ان کا ایمان افروز ہے، نظم بھی ان کی ایمان افروز ہے اور ان کی نثر بھی ایمان افروز ہے، اور وہ خود ایمان کی اور ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی اس لحاظ سے نہیں بولا جاتا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین ایجاد کیا، بلکہ مسلک اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی اس لاجواب نعت میں پورے دیوان میں ان کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے، اور ہر نعت میں یہ خصوصیت ہے کہ فن کا بھی پورا لحاظ رکھا گیا اور شرع کا بھی ایسا لحاظ رکھا گیا ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور بارگاہ خداوندی کی تعظیم کے آداب جو ملحوظ رکھے گئے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وہ شعر میں بھول گیا، بہرحال تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے شاعری محض شاعری کے لیے نہیں کی، بلکہ قرآن و حدیث کی ترجمانی اور دین کی تبلیغ کے لیے کی۔ تو ان کی جس طرح سے ان کی تحریریں، ان کے فتاویٰ مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمان ہیں، اسی طرح سے ان کے اشعار بھی مسلک اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں۔ ایک سنی کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں وہ کیوں آیا، اس کو زبان کس لیے دی گئی، اس کے جسم میں جان کیوں ڈالی گئی، اور دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے، اور موت کے بعد زندہ ہونے کا جو عقیدہ برحق ہے،
اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اور یہی جو ہے بعین ہی مسلک اہل سنت ہے۔ اسی کو ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب جو محرم ہو نعت کے، اور وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان پہ نثار ہے۔ بہت سے نعت خواں جو ہے اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شاعری میں اوروں کی شاعری میں جو ہے یہی فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی عظیم اور لاجواب اپنی نعت میں جو ہے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ شام و سحر کہ 8 پہر ملائکہ در پہ بستہ قمر، نہ شام و سحر بارگاہ رسول کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ بارگاہ رسول کیسی بارگاہ ہے کہ اس شہنشاہ کی بارگاہ ایسی عالی شان ہے کہ بادشاہوں کے دربار کو اس کے دربار سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کی شہنشاہی کا عالم یہ ہے کہ فرش پر جلوہ گر ہیں، بارگاہ فرش پر ہے، اور اس کے درباری عرش کے ملائکہ۔ اور پھر کیسے کہ درباری ان کے وقت بندھے ہوتے ہیں، ہر وقت کے درباری نہیں ہوتے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نہ شام و سحر کہ 8 پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر، اور نہ جبہہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کناں تمہارے۔ اس کو جو ہے کسی کی تعظیم کے لیے، یہ تو خاص اللہ تبارک و تعالی نے یہ سر کا جھکنا جو ہے یہ ہماری شریعت میں جو ہے، اگلی شریعتوں میں یہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی ہوا، آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی ہوا، اگلے انبیاء و مرسلین کے لیے ہوا، لیکن ہماری شریعت اس سر کے جھکنے کو اور اس سر کے سجدے کو روکتی ہوئی آئی، اور ہماری شریعت نے بت پرستی کے سجدے باب کے لیے یہ انتظام کیا کہ انسان کے لیے جو ہے وہ سر نہیں جھکے گا، انسان کا سر جھکے گا تو خالق کائنات کے لیے جھکے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ نہ جبہہ و سر، جبہہ مانے پیشانی ماتھا اور سر کے مانے سر، نہ جبہہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کناں تمہارے۔ اور دوسری جگہ اور فرماتے ہیں کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ سجدہ دل کا سجدہ جو ہے
وہ کیسا سجدہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سر کے سجدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہابی کو اس سر کے سجدے پر بڑا ناز ہے، لیکن دل کا جھکاؤ اور دل کا سجدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اسی لیے تو ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اور خودی کے عالم میں، ہوش کے عالم میں یہ سجدہ روا نہیں ہے، لیکن اگر محبت میں عالم یہ ہو جائے کہ بے خودی طاری ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ بے خودی جس پر طاری ہو جائے اس پر قلم نہیں چلتا۔ بے خودی میں سجدہ در یا توا جو کیا اچھا پھر تجھ کو کیا۔ تو اعلیٰ حضرت کی شاعری جو ہے وہ محض جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جذبات پر بھی مصطفیٰ کی شریعت کا پہرا ہے، اور جو جذبات شاعری کے پیکر میں ادا ہو رہے ہیں ان پر بھی مصطفیٰ کی شریعت کا پہرا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی شاعری میں بھی مسلک اہل سنت کی پہچان ہے، اور اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی زندگی کا ہر گوشہ مسلک اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو یہ انعام کس لیے ملا؟ یہ انعام اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، اور وہ بے نام و نشان اور گمنام ہونے کے جذبے سے وہ اس دنیا میں رہے، اور جب دین کی خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنی کوشش بھر مٹایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کا دین، رسول اللہ کا دین اعلیٰ حضرت کے نام سے پیدا کیا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا جذبہ، اس سچے جذبے کا آج یہ ہم کرشمہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے ہر سنی کے دل میں جو ہے اعلیٰ حضرت بسے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی محبت خوش عقیدہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام مسلک اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو ان کی شاعری سے شغف رکھنا اور ان کے اشعار کو پڑھنا جو ہے یہ نہایت برکت کی بات ہے اور نہایت اچھی بات ہے، اور انہی کے اشعار کو اور ان کے طرز پر جو ان کے صاحبزادوں کے اشعار ہیں یا جو ان کے بھائی حضرت حسن میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں ان کو رواج دیا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، مفتی اعظم ہیں، حجت الاسلام ہیں، استاد زمن ہیں، اور جو
شاعران عشق و محبت ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ زمانے کی گرد ان کے کلام پر نہیں بیٹھتی، جب پڑھو نیا اور جب پڑھو اس میں نیا لطف آتا ہے۔ اور بھائی یہ ہماری جو ہے پہچان ہے، اور یہ ایسی پہچان ہے کہ آج ہم جو ہے یہ پہچان قائم کیے ہوئے ہیں، کل کو بھی جو ہے یہی پہچان جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ اعلی حضرت نے اپنے اس کلام لاجواب کلام میں، کہ جو پورے ان کے کلام میں جو ہے اس غزل کا جواب نہیں ہے، ان کی ہر نعت جو ہے وہ لاجواب ہے، لیکن اس کلام میں جو ہے پورے ان کے کلام میں اس غزل کا جواب نہیں ہے۔ روانی بھی اتنی، سلاست بھی اتنی، اور قافیوں کا لگتا ہے کہ ایک انبار لگا ہوا ہے، اور الفاظ یہ لگتا ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے اعلی حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے چنے، مجھے چنے، مجھے چنے، اور وہ چنتے چلے جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل لفظ اور آسان سے آسان لفظ ایک ہی پیرائے بیان میں جو ہے ایسا پرو دیا ہے کہ اب جو ہے پڑھنے والوں کی زبان پر بھی ایسا رواں ہے کہ ان کو پڑھنے میں کوئی جو ہے تکلف نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری پہچان جو ہے وہ مقرر کر رہے ہیں مقطع میں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، اور لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ تو یہاں ہماری زبان جو ہے ان کے لیے کھلی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر جو ہے لوا کے تلے بھی جو ہے ہماری زبان جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے کھلے گی، اور پھر کیا شان ہوگی مصطفیٰ کی، وہ آنکھوں سے نظر آئے گی کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے میری عظمت کا اور میری تعریف کا جھنڈا لہرایا جائے گا کہ اس کے نیچے آدم سے لے کر کے جو ہے آج تک قیامت تک جتنے لوگ ہوئے سب، جس کے زیر لوا، یہی تو اس حدیث کی ترجمانی حالت فرماتے ہیں کہ جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لا۔ تو یہ جو پریکٹس ہے اور یہ جو ہماری پہچان ہے، تو ہماری پہچان تو سبحان اللہ یہاں بھی ہے، اور ہماری پہچان جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، اور ہماری پہچان جو ہے حشر میں بھی ہے۔ اور جنہوں نے اپنی یہ پہچان بنائی ہے کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مرتک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، اس کی پہچان جو ہے وہ اپنی، اس نے یہ پہچان کیا مقرر کی، اس نے اپنے آپ کو جو ہے مٹا لیا۔ دنیا میں الگ ہے، اپنی پہچان مقرر کرے تو مقرر کرے، اس کے باوجود جو ہے وہ سنیوں کی صف میں جو ہے نظر آتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ سنیوں کی صف میں نظر آتا ہے، سنیوں کا مان لینے کے لیے، سنیوں کی دنیا میں سے جو ہے کچھ حصہ لینے کے لیے، اور اپنے آپ کو وہ ملائے رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے یہ گھال میل اور یہ بلاوٹ جو ہے نہیں رہے گی۔ ہم سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ ہمارا سلام والوں کا جو ہے یہ پہچان ہے، اور ہم کو یہ انعام ملے گا کہ کل قیامت کے دن جو ہے قرآن میں موجود ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والوں کو جو ہے کس کا سلام آئے گا؟
رب رحیم کا سلام آئے گا، وہ ان کو سلام کرے، وہ ہم کو سلام کرے گا، تو ہمارے جو ہے کروڑوں کروڑوں سلام جو ہے اس پر اگر اللہ کا ایک سلام آ جائے تو بولو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر وہاں پر جو ہے یہ جیسے دنیا میں جو ہے کسی مصلحت کی بنا پر جو ہے سنیوں کے مجمع میں مل جاتے ہیں، ہاں وہاں پر بھی ملیں گے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ یہ سلام جو ہے وہ سلام والوں کے لیے خاص ہے، یہ سلام مسلک اعلی حضرت والوں کے لیے خاص ہے، یہ سلام سنیوں کے لیے خاص ہے، اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو فرمائے گا ممتاز الجوم ایھا المجرمون، اے مجرمین جو سلام سے روکتے تھے الگ ہو جاؤ، یہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج دنیا میں جو ہے ہم نے ان کا نام لیا ہے، کل قیامت میں اگر ہمارا خاتمہ، اور یقیناً ہمارا خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا، اسی غلامی پر ہوگا، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس رحمت میں جو ہے کسی اور کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ تو یہ مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے وہ بڑی برکت کی چیز ہے اور بڑی سعادت کی چیز ہے، اور یہ نعت گوئی جو ہے یہ ہماری اور آپ کی جو ہے وہ پہچان ہے، جو پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ہے قرآن میں مقرر فرمائی، اور یہی پہچان جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی جو ہے انشاءاللہ آج ہم جو ہے یوں عرض کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا جلوہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یقیناً وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کل انشاءاللہ ان کے سامنے جو ہے ہم عرض کریں گے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بنے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔